بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و اخلاق۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، سفید رنگ اور خوبصورت تھے۔ آپ لوگوں میں بردبار، باوقار، رئیس، سردار، کریم، عادل اور سریع الفہم تھے۔ آپ سیرت و کردار میں بھی اعلیٰ شخصیت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک پروقار اور بردبار تھا۔ آپ کی ذات میں تمکنت کا عنصر پایا جاتا تھا۔ سادہ لباس استعمال فرماتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ علی بن ابی جملہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ میں نے سیدنا معاویہ کو دمشق میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حلم و بردباری کے لحاظ سے سیدنا معاویہ کو دوسرے صحابہ کرام کی نسبت ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی اور صاحب جود و سخا تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بار ارشاد فرمایا، معاویہ تو احلم امتی و اجودھا، معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ حلیم، بردبار اور صاحب جود و سخا ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حضرت معاویہ کے جود و کرم سے بحر بے کراں کی طرح مستفید ہوتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس خوبی کا اعتراف ابن ابی الحدید نے بھی ان الفاظ میں کیا ہے، کان معاویہ جوادا بالمال والصلات، سیدنا معاویہ مال اور صلہ دینے میں بہت سخی تھے۔ سیدنا معاویہ ایک نہایت باوقار اور صاحب علم بزرگ تھے۔ علم و بردباری آپ کا خاصہ تھا۔ آپ بیک وقت ایک بہترین کاتب، شاعر، مدبر، حکمران اور خطیب تھے۔ تفقہ فی الدین میں ترجمان القرآن سیدنا ابن عباس کی شہادت ہی کافی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہو فقیہ، معاویہ یقیناً فقیہ ہیں۔ حلم و بردباری میں آپ دوسرے صحابہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں آپ کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس باب میں حافظ ابن ابی الدنیا اور ابو بکر ابن عاصم نے مستقل تصانیف لکھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ تو احلم امتی و اجودھا، معاویہ میری امت کا سب سے زیادہ صاحب علم، بردبار اور جود و سخا کا حامل ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ نہایت عمدہ سیرت کے حامل، بہترین بردبار اور درگزر کرنے والے لوگوں کی خطاؤں اور عیوب پر پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان آپ کے حلم و بردباری کی باتوں پر تعجب کیا کرتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں جب کہ وہ آپ کی قبر کے پاس کے گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قبر رجل واللہ کان ینطق عن علم ویسکت عن حلم، کان اذا اعطى اغنا و اذا حارب افنا۔ یہ قبر اس شخص کی ہے کہ بخدا جب وہ بات کرتا تو علمیت سے بات کرتا اور حلم سے خاموش رہتا، جب دیتا تو غنی اور مالدار کر دیتا اور جب لڑتا تو نیست و نابود کر دیتا۔ آپ کے حلم و بردباری کی یہ صفت قریباً سب اموی خلفاء نے اپوائی اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی پائے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔